بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال، سورت نمبر 8۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کا حکم دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ یہ غنیمتیں اللہ کی ہیں اور رسول کی ہیں، سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ جنگ بدر کے موقع پر جب دشمن کو شکست ہو گئی تو صحابہ کرام 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ ایک حصہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آپ کے ساتھ رہا، دوسرا حصہ دشمن کے تعاقب میں روانہ ہو گیا اور تیسرا حصہ دشمن کے چھوڑے ہوئے مال غنیمت کو جمع کرنے میں مشغول ہو گیا۔ یہ چونکہ پہلی جنگ تھی اور مال غنیمت کے بارے میں مفصل ہدایات نہیں آئی تھیں، اس لیے اس تیسرے حصے نے یہ سمجھا کہ جو مال انہوں نے اکٹھا کیا ہے وہ انہی کا ہے، اور شاید زمانہ جاہلیت میں معمول ایسا ہی رہا ہوگا۔ لیکن جنگ ختم ہونے کے بعد پہلے 2 گروہوں کو یہ خیال ہوا کہ وہ بھی جنگ میں برابر کے شریک تھے، بلکہ مال غنیمت اکٹھا ہونے کے وقت زیادہ اہم خدمات انجام دے رہے تھے، اس لیے ان کو بھی اس مال میں حصے دار ہونا چاہیے۔ یہ ایک فطری تقاضا تھا جس کی بنا پر ان حضرات کے درمیان بحث کی بھی نوبت آئی۔ جب معاملہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو یہ آیات نازل ہوئیں جن میں یہ بتا دیا گیا کہ مال غنیمت کے بارے میں فیصلے کا مکمل اختیار اللہ اور اس کے رسول کو ہے۔ چنانچہ بعد میں اسی سورت کی آیت نمبر 41 میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں مفصل احکام آ گئے۔ زیر نظر آیت نے ہدایت دی کہ اگر مسلمانوں کے درمیان کوئی رنجش ہوئی ہے تو اس وضاحت کے بعد اسے دور کر کے باہمی تعلقات درست کر لینے چاہیے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ سچے ایمان والے یہ لوگ ہیں، ان کے لیے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ آپ کو روانہ کیا، اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو گراں سمجھتی تھی۔ جن لوگوں نے مال غنیمت جمع کیا تھا ان کی خواہش یہ تھی کہ مال انہی کے پاس رہے، لیکن فیصلہ اس کے برعکس ہوا۔ اب ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ انسان کی ہر خواہش انجام کے اعتبار سے درست نہیں ہوتی، اسے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جو واقعہ اس کی خواہش کے خلاف ہوا بہتری اسی میں تھی، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے ابو جہل سے جنگ کرنے کے معاملے میں ہوا۔ مدینہ منورہ سے نکلتے وقت چونکہ صرف ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرنا پیش نظر تھا اور کوئی باقاعدہ لشکر تیار نہیں کیا گیا تھا، اس لیے جب یہ بات سامنے آئی کہ ابو جہل ایک بڑا لشکر لے کر مقابلے پر آ گیا ہے تو بعض صحابہ کی خواہش یہ تھی کہ ابو جہل سے جنگ کرنے کے بجائے فی الحال واپس چلے جائیں، کیونکہ اس بے سر و سامانی کی حالت میں ایک مسلح فوج کا مقابلہ موت کے منہ میں جانے کے مترادف ہوگا۔ لیکن دوسرے صحابہ نے بڑی پرجوش تقریریں کی جن سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور جب آپ کی مرضی معلوم ہو گئی تو سب نے جنگ میں حصہ لینے کا فیصلہ کر لیا، اور بعد میں ثابت ہوا کہ مسلمانوں کا عظیم فائدہ اسی میں تھا کہ اس طرح کفر کی کمر توڑ دی گئی۔
يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وہ اس حق کے بارے میں اس کے بعد کہ اس کا ظہور ہو گیا تھا آپ سے اس طرح جھگڑ رہے تھے کہ گویا کوئی ان کو موت کی طرف ہانکے لیے جاتا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. اور تم لوگ اس وقت کو یاد کرو جبکہ اللہ تم سے ان دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کرتا تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ آ جائے گی، اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اپنے احکام سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور ان کافروں کی جڑ کاٹ دے. اس سے مراد ابو سفیان کا قافلہ ہے اور کانٹے سے مراد خطرہ ہے. قافلے میں مسلح افراد کی تعداد کل 40 تھی، لہذا اس پر حملہ کرنے میں کوئی بڑا خطرہ نہیں تھا، لہذا طبعی طور پر اس پر حملہ کرنا آسان تھا. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، گو یہ مجرم لوگ ناپسند ہی کریں. تعلق وبغير تعلق يبكي يسأل حالكه فأتاه الوحي فأشرك اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام